ہر انسان کے پاس اچھے برے تمام الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن ان کا مناسب استعمال اسے عقل مندی کے درجوں پر پہنچا دیتا ہے۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ قوموں پر تباہی یوں ہی نہیں آیا کرتی، مکمل تباہی سے پہلے قوموں کا اخلاق زندگی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ دیواریں صرف کمروں کی نہیں ہوتی، دل کی بھی ہوتی ہیں۔ کئی خواب اور کئی خیال انہی میں قید رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے دے اور اس کو بھی دے جو مستحق نہیں۔ تجھے اللہ وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بہت بڑا بدقسمت ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ جب اپنے فیصلے ٹھیک نہ بیٹھ رہے ہوں تو کسی ایسی ہستی پر اعتماد کر لینا چاہیے جسے دل اپنا خیر خواہ سمجھتا ہو۔ یہ جو زندگی ہے اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ ہم انسانوں کو خود زندہ رکھنے کے لیے، خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا ہی پڑتے ہیں۔ جو تھک گیا سمجھو وہ ڈوب گیا۔ میں گناہ ایسے کرتا ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ صرفی ہو۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ بڑے مکانوں اور بڑی بڑی عمارتوں کی محبت میں چھوٹے مکان اور عمارتیں اور چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ میں نے کچھ روز خاموش رہ کر دیکھا، میرا نام بھی بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں کیوں یاد کروں۔ کبھی کبھی آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتا ہے کہ انسان پہلے سے بہتر دکھنے لگتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ دوسروں کو اپنے اوقات یاد دلانے کے لیے ہم جن الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو کہ جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بڑا سمجھتے تھے۔ اگر کوئی سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھ لو، ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں نکلتے ہیں۔ جس دن تم اس وہم سے نجات پالو گے کہ سب تمہاری مرضی سے ہوتا ہے، اس دن حقیقی خوشی اور سکون حاصل کر لو گے۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اس لیے بھٹکے رہتے ہیں۔ پوچھا مشکل میں رہتا ہوں، کہا آسان کر ڈالوں کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالوں۔
رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ جب انسان کا اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ امیدیں، دعائیں، یقین اور ہمت سب آنکھوں کے راستے بہنے لگتا ہے۔ وقت بھی کیسے کیسے اچھے دکھنے والے انسانوں کا بھیانک چہرہ اچانک سامنے لے آتا ہے۔ ایک تلخ حقیقت، پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ عام طور پر یادیں نڈھال کرتی ہیں، مگر ایک یاد ایسی ہے جو نہال کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ آنسو اپنی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے بہائیے، اور مسکراہٹ اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیجیے۔ یہی بندگی کا تقاضا ہے اور انسانیت کی معراج ہے۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تب ہی نمی لاتی جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ نہیں جی سکتے۔ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں، تم ان کے اندر دیکھ لو، پھر تمہیں بھی ان پر ترس آنے لگے گا۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق ہی نہیں پڑتا تو شکایت کیسی۔ جس کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دل آزاری کا ایک لمحہ بھی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دلداری کی پوری زندگی کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔